بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب پیچھے تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ 2022 فروری میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، یعنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ آج تک ہماری منسٹری پالیٹکس میں حصہ لیتی رہی۔ باہر کا یہ ان کا اپنا بیان تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہے۔ ایس پی آر احمد شریف صاحب جنہوں نے 4 دن پہلے 1 گھنٹہ 13 منٹ پریس کانفرنس اور صحافیوں کے سوالات دیے، انہوں نے بھی کلیئر کر دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں اور کسی کو دیوار سے لگانا وراثت نہیں، کوئی حل نہیں ہے یہ۔ آج آصم منیر صاحب نے آصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہم نباتہ آزما ہو سکتے ہیں۔ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہے ہوئے الفاظ کو کور کرنے کے لیے انہیں کہنا پڑا یہ سارا کچھ جو انہوں نے حامد میر اور نسیم زہرا نے اپنے پروگرام میں باتیں کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ٹینک نکارہ ہو چکے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے آج ان کے اس موقف کی تردید کر دی اور واضح کر دیا پیغام کہ نہیں ایسا نہیں، اور پھر پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی۔ آج بھی انہوں نے پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی۔ اس سے آگے چلتے ہم کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے سارا کچھ، تو پھر ہو کیا رہا ہے آگے چلتے؟ ایک طرف میں نے آصم منیر صاحب کا بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے اور کسی کو بھی کارنر کرنا، یعنی تمام بلیم اسٹیبلشمنٹ، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ساری باتیں جاتی ہیں۔ لیکن ایک طرف پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہوا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان، دوسرا دور کل جمعے والے دن ختم ہوا، لیکن رات یہ پرویز الہی صاحب ہیں پیچھے ایکس چیف منسٹر ہیں، پیچھے بھی چیف منسٹر رہے پرویز مشرف کے دور میں، سینئر منسٹر رہے، یعنی جب ایک حکومت تھی اس میں سینئر منسٹر بھی رہے، تو ان کے گھر چھاپا پڑا، ریڈ ہوئی اور ان کا دروازہ بھی اسی طرح توڑا گیا جس طرح ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا توڑا گیا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کس کو بلیم کریں گے؟ کیسے یہ اپنے آپ کو یہ اس سے الگ کریں گے؟ یہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ تو کل سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ چلی گئی، محسن نقوی صاحب، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، کمیانہ صاحب، یہ سارے تو سعودیہ چلے گئے۔ تو پھر کون تھا وہ جو کروا رہا تھا تمام ان کے گھر میں جو ریڈ ہو رہی تھی، جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے لوگ گئے تھے اینٹی کرپشن کے، تو وہ کون تھے اور کس کی ہدایات پر سارا ایکشن ہو رہا تھا؟ جبکہ ان کے وکیل نے بتایا کہ ان کی تو ضمانت ہو چکی ہے، پھر آرڈر بھی آ گئے، ریٹرن آرڈر بھی آ گئے، اس کے باوجود آج پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان پہ 12 مقدمات، الزامات کیا لگائے گئے کہ ان کے جو ورکرز ہیں گھر میں جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے حملہ آور ہوئے پولیس پر۔ پولیس گئی کیوں؟ اب چاہیے تو یہ کہ جو آصم منیر صاحب نے پاسنگ آؤٹ پہ باتیں کی، انہیں یہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کون ہے جو اگر کوئی ملوث نہیں ہے، کوئی ادارے ملوث نہیں ہے، تو تمام اداروں کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور کن کی نگرانی میں کیا۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ رہی ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا شکار ہے، معاشی انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور تمام قسم کے جو مسائل ہیں وہ ملک جھیل رہا ہے، عوام پس رہی ہے۔ لیکن ایک طرف اسپاٹ فکسر ہے اور اسپائل کرنے والے ہیں لوگ جو مسلسل ان چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان کے درمیان جو ڈائلاگ چل رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور مڈ وے آ جاتا ہے اور الیکشن ہو جاتا ہے، تو ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، لانگ عرصے کے لیے 5 سال کے لیے آئے گی، وہ مشکل فیصلے قوم کے لیے کر سکے گی اور اس طرح ملک نکل جائے گا یہ دلدل سے، لیکن نکلنے نہیں دینا۔ کون لوگ ہیں ان کا تعین اب انہی لوگوں پر ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب پر بھی ہے کہ انہوں نے سو موٹو لیا 2022 میں اپریل میں،
जबकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने उस वक्त कहा था साइबर आया, ये हुआ वो हुआ, उस वक्त भी अगर सुमोटो ले लेते तो ये बात आज तक यहां तक न पहुंचती। लेकिन उस वक्त को छोड़ दें, फिर उन्होंने ये सुमोटो लिया तो अदालती, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदालती इंस्टेबिलिटी है और मुआशी इंस्टेबिलिटी है, हर किस्म की इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो अब फिर उनका एक रोल बनता है कि वो ये इस पे सुमोटो ले ले कि कौन है जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस की पामाली कर रहा है। अगर तीन चीफ हैं, एक चीफ एग्जेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर, वो इसकी तहकीकात करवाएं, चीफ जस्टिस है वो तहकीकात करवाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके दायरे पर उंगलियां उठती हैं हमेशा, वो तहकीकात करवाएं, और चौथे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में है, वो भी अगर इस पर रोल अदा कर सके तो उन्हें भी चाहिए कि इसकी तहकीकात करवाएं या उन अदारों पर यानी बाइंडिंग करें, चेक करवाएं कि कौन थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जबकि बताया जा चुका कि जमानत हो चुकी बंदे की, उसके बाद नए मुकदमा तो फिर इंदराज कर दिया गया पुलिस की मुद्दत में, एंटी करप्शन की मुद्दत में नए केसेस फाइल कर दिए गए, मुकदमे दर्ज करा दिए गए। लेकिन जो जिस मुकदमे के लिए गिरफ्तारी करने आए थे, जिस मुकदमे की गिरफ्तारी के लिए वो आए थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर भी दरवाजा तोड़ा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, परवेज लाई के घर में भी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और घर से फिर जो घर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार करके भी ले गए, औरतों को एक औरत भी शायद गिरफ्तार करके भी। ये कौन थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया? इतनी बड़ी रियासत और इतने जिम्मेदार लोग, और ये काम होने देते हैं? कैसे हो जाता है ये काम? जब ये काम हो रहे हैं आप लोगों के इतने सख्त, आप कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन है, ना सर अंदरूनी हो या बैरूनी सबके लिए, तो ये तो आपके मुल्क में सब कुछ हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं कश्मीर में भारतीय जारहियत हो रही है, तो इधर हमारे जो हकूक है उनको सबताज कौन कर रहा है? इसको चेक जरूर करना चाहिए, जरूर इसकी निगहबानी करनी चाहिए, इसकी निगरानी करनी चाहिए, और पता लगाना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे अदारे बदनाम हो रहे हैं। अब तक के लिए इतने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।